اس رات میں قیام اللیل کریں. آپ کو پتہ ہے جو تمام اعمال میں سے جو ان راتوں میں کیے جا سکتے ہیں، 3 جو بہت ٹاپ کے اعمال ہیں، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ دعا ہے، اور وہ تہجد پڑھنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے. اور جو قیام اللیل ہے یہ اتنا افضل اور اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اس میں ان تینوں عبادت کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. جو شخص لمبا قیام اللیل کرتا ہے، ایک تو وہ قیام اللیل کر رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں وہ لمبی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر سجدے اپنے لمبے کرتا ہے تاکہ اس میں وہ اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز، اپنی آہٹیں، اپنے دل کی باتیں، his secrets, his desires and his needs he can share with Allah subhanahu wa ta'ala. تو جو قیام اللیل ہے یہ ان تینوں عبادات کو، ان تینوں چوٹی کی عبادات کو جمع کر رہا ہے. قرآن کی تلاوت بھی اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اللہ اکبر کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، صلاح بھی اس میں ہے جو کہ نفلی صلاح ہے، اور تیسری چیز جو دعا ہے وہ بھی اسی عبادت میں اکٹھی ہو جاتی ہے. تو if you want to worship Allah subhanahu wa ta'ala in لیلۃ القدر، اپنی رات کو مصلی پہ گزار دیں، اپنی رات کو اکیلے کمرے میں جائے نماز کے اوپر گزار دیں، اور اس میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کریں. اور اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی نمازیں اتنی خوبصورت اور لمبی ہوا کرتی تھیں کہ وہ اپنی نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، النساء کی تلاوت کرتے ہیں، پھر واپس آتے آل عمران کی تلاوت کرتے ہیں. اور امیجن اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اور پھر اپنے رکوع میں جاتے ہیں اور ان کا رکوع اتنا ہی لمبا ہوتا تھا جتنا ان کا قیام لمبا ہوتا تھا. اور پھر سجدے میں جاتے ہیں اور ان کا سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا تھا جتنا ان کا قیام لمبا ہوتا تھا. سب سے بہترین جو قیام اللیل ہے نا، وہ قیام اللیل ہے جو لمبا ہو، جس میں قیام بہت لمبا ہو. تو اس رات کو پالیں. امیجن 10 ٹائمز بہتر ہو، امیجن 100 ٹائمز بہتر ہو، امیجن 1000 ٹائمز بہتر ہو. اللہ تعالیٰ خیر من الف شہر، اٹ از بیٹر دین 1000 months, and 1000 months are 83.3 years. And subhanallah, this one night جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہوا گزار دے گا، it is as if he has worshipped Allah subhanahu wa ta'ala for more than 83.3 years. Who amongst us can worship Allah subhanahu wa ta'ala in 83.3 years? ہم نے تو سونا ہوتا ہے، ہم نے تو پیسے کمانے ہوتے ہیں، ہم نے تو گھر والوں سے ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، ہم نے تو ریلیکس ہونا ہوتا ہے، ہمیں ریکریشن کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کچھ واش روم میں ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے. No one else can worship. اگر ایک بندہ 83.3 ایئرز رہتا ہے، اگر آپ سے شاید ٹوٹل عبادت نہیں کریں تو شاید 2 3 4 سال بنتی ہو میکسیمم. لیکن جو شخص اس رات میں دیکھیں نا، سبحان اللہ، پچھلی قوموں کی جو عمریں تھیں، جو ایج تھی، بہت لمبی ہوا کرتی تھیں. نوح علیہ السلام نے صرف 950 سال دعوت کا کام کیا. یہ ان کی اوریجنل ایج نہیں تھی، دعوت کا کام کی ایج کیا تھی؟ 950 سال. تو ہم کہاں جائیں گے؟ ایک شخص جو 950 سال دعوت کا کام کر رہا ہے وہ تو کیا رتبے پا جائے گا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کی محبت اتنی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور پیار اتنا ہے کہ ہمیں اس رات سے نواز دیا کہ تم ہر سال اس رات کو پاؤ اور 83.3 ایئر سے بھی زیادہ ورشپ کا اجر لے جاؤ. اور اللہ کے نبی نے رمضان کی تعریف بیان کرتے فرمایا، قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پہ ایک مہینہ آنے لگا ہے جو کہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اور پھر آخر میں فرمایا اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. فرمایا جو اس میں محروم رہ گیا وہ انڈیڈ بہت بڑا محروم ہے. He is the biggest loser on the face of this earth. Imagine جو شخص اس رات میں بھی سوتا رہ گیا، جو شخص اس رات میں بھی PUBG یا فورٹنائٹ کھیلتا رہ گیا، جو شخص اس رات میں بھی کرکٹ کھیلتا رہ گیا، اللہ اکبر، کتنا ہی بڑا لوزر ہے یہ شخص جس نے اتنی بڑی اپرچونٹی کو ضائع کر دیا. تمام ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں. تقدیر فیہا باذن من کل امر سلام، اس دن اگلے سال کی جو اینول تقدیر ہے وہ لکھی جاتی ہے. نمبر 5 پوائنٹ از دعا. رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے دعا کے ساتھ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 183 نازل کی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جس طرح پہلے قوم پہ فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. پھر رمضان کی آیات نازل کی 186 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی آیت نازل کی، اور پھر 187 میں پھر رمضان کی آیات، اور رمضان کی آیات ہیں، پھر دعا کی آیت ہے، اور پھر رمضان کی آیات ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرا بندہ جب میرے بارے میں سوال کرتا ہے عبادی عنی، تو میں بہت اس سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے وہ پکارتا ہے، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اسی بات کو قبول کرتا ہوں. فالاستجیبوا لی، اس کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے، میری بات مانے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں اور کامران ہو جائیں اپنی لائف میں. تو رمضان کا مہینہ یہ ہمیں شو کرتا ہے، جو قرآن کا سیکوینس ہے نا، اللہ تعالیٰ کا دعا کی آیات اور اس کے قریب ہونا اور اس کی دعا کو سننا کی آیات نازل کرنا، یہ اللہ شو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو دعا میں اسپینڈ کیا جائے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے.
سبحان اللہ, دس इज सो अमेजिंग. जो शख्स दुआ करने से महरूम रह गया, वो बहुत बड़ी चीज से महरूम रह गया. एंड यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इबादत? लेट मी टेल यू समथिंग वेरी स्पेशल. इबादत का जो मकसद है ना, वो हम लोगों को ब्रेक करना है और आजिज बनाना है. लेकिन सुभान अल्लाह, द वर्स्ट सिचुएशन इज कि इंसान इबादत करके मुतकब्बिर हो जाए. इंसान इबादत करे और तकबर में कि आई मेक हज एवरी ईयर बेटा, आई गिव दिस अमाउंट ऑफ ज़कात टू पीपल, मैं इतने लोगों को खाना खिलाता हूं. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. जो इबादत तकब्बुर पैदा कर दे, वो कैसी इबादत है? उलमा कहते हैं a sin which breaks you and makes you humble is better in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than a good deed which makes you proud. तो जो अपने तकब्बुर लेके आके, मैं जी हर साल हज करता हूँ, मैं जी हर रमजान में इतने लाखों लोगों को खाना खिलाता हूँ जी, बस अल्लाह का शुक्र है कभी किसी को बताया नहीं, चले आपको बता देते हैं. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. So ibadah should make us humble, make us beg Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the universal language of begging? What is the universal language of begging? Chinese जब मांग रहा होता है तो कैसे मांगता है? yes. चाहे जो मर्जी बोल रहे हाथ ऐसे होंगे. जापानीज मांग रहा होता है कैसे मांग, सोमाली मांग रहा होता है कैसे मांग रहा होता है, एक ब्रिटिश अमेरिकन मांग रहा होता है कैसे मांग रहा होता है, वो पाकिस्तानी. दिस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ बेगिंग. हम हाथ सामने करते हैं, दे दो मुझे कुछ, आपसे चाहिए. तो व्हाट इज दुआ? या अल्लाह हमें माफ कर दे, या अल्लाह हमें बख्श दे, हम बहुत फकीर हैं, हम बड़े गुनाहगार हैं. अल्लाह बार बार फिसलते हैं, आपकी इतनी नेमतें होने के बावजूद भी हम गुनाह करते हैं. आपने इतना कुछ दिया फिर भी हम बागी बन गए, आपने इतना प्यार दिया फिर भी हमने शुक्र अदा ही नहीं कर सके. अल्लाह, हम आपकी एक नेमत से शुक्र अदा नहीं कर सके. आप तो 70 माओं से क्या पूरी दुनिया की माओं को इकट्ठा कर लीजिए, अल्लाह ताला उससे ज्यादा उनसे तो मोहब्बत करने वाले हैं. अल्लाह आपने तो मोहब्बत शो की, लेकिन हम बड़े बागी निकले, हम बड़े नकारे निकले. दिस इज दुआ. इसलिए अल्लाह ताला को दुआ बहुत पसंद है. एक शख्स सहरा पे चल रहा हो, उसे कदम के निशान होते हैं, तो अगर हवा तेज चले और रेत को बराबर कर दे, उसके फुटस्टेप्स के निशान ही खत्म हो जाए. ये है आफू. कदम के निशानात ही खत्म कर दिया कि कोई शख्स यहाँ पे से चला भी था. लेकिन गफूर, मेगफर से निकले. मेगफर किसको बोलते हैं? हेलमेट को, जो लोग जंग में पहनते थे. वो हेलमेट क्या करता है? अगले के हमले से बचाता है और प्रोटेक्शन भी करता है, छुपाता भी है इंसान के सर को. ठीक है, तो गफूर का मतलब है इंसान के गुनाहों को छुपाना और प्रोटेक्शन देना उन गुनाहों के इविल इफेक्ट से. इंसान को, जैसे गुनाह इंसान को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनसे इंसान को छुपा देते हैं और उसके इविल इफेक्ट इंसान को अल्लाह ताला बचा लेते हैं. लेकिन दे आर स्टिल देयर इन द नाम अमाल, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन याद कराएंगे, यू डिड दिस. लेकिन आफू मिट गया सब कुछ. तो इस बाबरकत रात में अल्लाहुम्मा इन्नका अफू, या अल्लाह तू गुनाहों को मिटा देने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, तू माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्ना, फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, हमें माफ कर दे. ये दुआ कसरत से मांगनी चाहिए अल्लाह से. और दुआ मांगे बच्चों की तरह, जिस तरह बच्चे चीख चिल्ला के, जिद करके, रो के, अपने आंसू बहा के, जिद करके मांगती है ना, दुआ उस तरह मांगे ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल कर ले. अल्लाह ताला आजी और इनकी सारी बड़ी दुआ कबूल फरमाते हैं. अल्लाह ताला गाफिल से दुआ कबूल नहीं फरमाते हैं.